انما المؤمنون اخوہ، بے شک اہل ایمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت بینہ نے اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ کہ اس آیت نے اور اس حدیث نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کوئی عراق کا رہنے والا ہو، کوئی ایران کا رہنے والا ہو، کوئی پاکستان کا رہنے والا ہو، اور کوئی انڈیا کا رہنے والا ہو، سری لنکا کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر اللہ رب العالمین نے پرو دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ رجل واحد، ایک بندے کی طرح۔ اگر اس کے جسم کے ایک حصے کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں یا اس کی ٹانگ کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون اور مدد کرنا چاہیے۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، جب بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ جس طرح دو سگے بھائی ہوتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف آ جاتا ہے، کس قدر دردمندی کے ساتھ ان کا والد ان کی آپس میں صلح کراتا ہے، اسی طرح تمام اہل ایمان آپس میں بھائیوں کی طرح ہیں۔ اگر دو مسلمان آپس میں اختلاف والے ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، تو باقی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ اگر صلح کراتے وہ کہیں کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، تم کیوں ہمارے ذاتی معاملے کے اندر دخل دیتے ہو، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب دو مسلمان آپس کے اندر لڑ پڑے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو۔ دو افراد کے درمیان صلح کرانا یہ بڑے اجر کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس سے امت مضبوط ہوتی ہے، اس سے دین اسلام کی عزت ہوتی ہے۔ اور دو مسلمان آپس میں خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنے کارندوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو گناہ کے اوپر لگا دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے کسی سے فلاں گناہ کروا دیا ہے، کسی کو فلاں گناہ کے اندر اختہ کر دیا ہے، کسی کو فلم کے اوپر لگا دیا ہے۔ ان کو کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ آخر میں ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ تو شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے۔ تو جس طرح دو مسلمان آپس کے اندر ناراض ہوتے ہیں، شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں گے، ان کو صلح کرائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اجر کا کام بتلایا ہے، بڑے ثواب کا کام بتلایا ہے۔ غور کیجئے، دو مسلمانوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ کس قدر ایک قبیح ترین جرم ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان سے سارے گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن مومن ہوگا، مسلمان ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہوتی ہے، لعنت برستی ہے۔ لیکن دو مسلمانوں کو آپس میں راضی کرانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا بھی لے سکتا ہے کہ ایک کے پاس چلا جائے جو دوسرے کے لیے بڑے پیچھو تاپ کھا رہا، جو غصے کے اندر ہے، آدمی جا کر کے اس کو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ تو تمہارے بارے میں بڑے نرم جذبات رکھتا ہے، حال یہ ہے کہ اس کو قتل کرنے کا وہ ارادہ کر رہا ہو، تو اس کے دل کو نرم کیا جائے، پھر دوسرے کے پاس چلا جائے اور اس کو کہے کہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے، تمہاری صلح کے انتظار میں کہ کس وقت میرا بھائی میرے پاس آئے گا اور ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح دونوں اگرچہ آپس کے اندر بڑے مخالف ہوں، لیکن یہ اچھی اچھی باتیں کر کے دونوں کے دل و دماغ کو ایک دوسرے کے قریب لا کر کے ان کی آپس میں صلح کروا دیں تو یہ بڑے اجر کا کام ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے ناراض رہے 3 دن سے زائد۔ اگر کوئی دل کے اوپر خفگی آ جاتی ہے تو 3 دن کے اندر اس کو رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے زائد کسی مسلمان سے ناراض رہنا، خفا رہنا، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، اس میں سے ایک راضی ہونا چاہتا ہے، دوسرا پھر بھی دوسری طرف منہ موڑنے والا ہے، تو اس ناراضگی کا سارا وبال اسی کے اوپر پڑ جائے گا کہ جو راضی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جو ناراض ہی رہنا چاہتا ہے، اور وہ آدمی کہ جو راضی ہونا چاہتا ہے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے، ناراضگی کی گناہ سے انشاءاللہ وہ نکل جائے گا، بری ہو جائے گا۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ناچاکی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل و دماغ کے اندر کینہ، حسد اور بغض رکھتے ہیں، بری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر نہ لیں ان کی بخشش رک جاتی ہے۔ ان آیات بینات کے اندر